بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کی حکومت نے جدید ترین 5th جنریشن جنگی طیارے ملک میں بنانے کی منظوری دیتے ہوئے دفاعی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ان جنگی طیاروں کے پروٹوٹائپ بنانے کے لیے اظہار دلچسپی کی دستاویزات جمع کروائیں۔ دوستو، انڈیا جس طرح بڑکے مارتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اب جنگی طیارے بنانے کی بھی وہ بڑکے مار رہا ہے۔ فضائی جنگ کے لیے انتہائی کارآمد فائٹر جیٹ فی الحال صرف امریکہ، روس اور چائنا ہی کی تیار کر رہے ہیں، یا پھر دوستو پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر جنگی طیارے تیار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فرانس، جرمنی بھی طیارے تیار کرتے ہیں۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈین فضائیہ کی جنگی صلاحیت میں اضافہ کرنے کا یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس منصوبے میں پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، انڈیا کچھ بھی کر لے، مار تو اس نے پاکستان سے کھانی ہی ہے، یہ اس کی قسمت میں ہے، جیسا کہ ماضی میں بھی کھاتا آ رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انڈیا کی ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی اس منصوبے کو انڈیا میں کام کرنے والی پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر سر انجام دے گی۔ انڈین حکومت کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے ایروسپیس شعبے میں خود انحصاری حاصل کرنے میں سنگ میل کی حیثیت کا حامل ہوگا۔ انڈیا کا سرکاری ادارہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ایک ایسی دفاعی کمپنی ہے جو جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر بنانے کا بھی دوستوں تجربہ رکھتی ہے۔ اسی کمپنی نے انڈیا کا پہلا لائٹ ایئر کمبیٹ ایئر کرافٹ تیجس بنایا ہے، جو انڈیا کی فضائیہ اور بحریہ میں بھی شامل ہے۔ اب جو دوستو 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنایا جائے گا، بلکہ اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، انڈیا کی طرف سے اس کی ذمہ داری ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی کو دی گئی ہے، اور یہ ایجنسی جلد ہی پرائیویٹ کمپنیوں سے مل کر ایک انسٹرومنٹ آف انٹرسٹ جاری کرے گی۔ یاد رہے دوستو کہ انڈیا میں ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لمیٹڈ بھی ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی ہے جو دفاعی جہاز بنانے اور اسمبل کرنے کی مہارت رکھتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس ایجنسی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوستو یاد رہے کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے، کبھی خلا میں یہ اوپر جانے کے لیے چھلانگیں مارتا ہے، کبھی فائٹر جیٹ بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو کبھی براہموس جیسے میزائل بنانے کے لیے تک و دو کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی دوستو یاد رہے کہ انڈیا میں لوگ 80 کروڑ کے قریب اپنے ID کارڈ کے تھرو خوراک لیتے ہیں، اور خوراک لینے کے لیے 5 کلو گرام سے زیادہ ان کو فوڈ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حالت ہے انڈیا کی، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں، پاکستان والوں کو کہتے ہیں کہ روٹی کھاؤ جیو ورنہ گولی تو ہے ہی۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لیے عین ممکن ہے کہ دفاعی ساز و سامان بنانے والی دوسری پرائیویٹ کمپنیاں غیر ملکی کمپنیوں کے اشتراک سے اس مقامی پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی نے اس سال فروری میں انڈیا کے ایئر شو میں 5th جنریشن جیٹ طیارے کا ایک ماڈل نمائش کے لیے پیش کیا تھا، جو کہ ایک سنگل سیٹ والا اور 2 انجنوں والا مشتمل 5th جنریشن جنگی طیارہ ہے۔ اس ضمن میں جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اس کے تحت پروٹوٹائپ کی تیاری کے بعد طیاروں کی تیاری سن 2035 سے شروع ہوگی، اور ابتدائی طور پر کم از کم 120 طیارے ڈیلیور کیے جائیں گے۔ 5th جنریشن کے لڑاکا طیاروں کی دوستوں نمایاں خصوصیات یہ ہے کہ جو طیارے کی ریڈار کراس سیکشن اور حرارت کے ذریعے شناخت کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے طیارے کی موجودگی کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو انڈیا کو پتا ہے کہ ہمارا ریڈار سسٹم کتنا سٹرونگ ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے 6 طیارے مار گرائے تھے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں دوستو ہتھیاروں کے نظام، حرکت کرنے کی صلاحیت اور مسلسل سپرسونک پرواز جیسے شعبوں میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔
اس طیارے کا ڈیزائن دوستو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ریڈار ویوز کو منتشر کر دے، جبکہ ریڈار جذب کرنے والے مواد یا کمپوزٹ مٹیریل ریڈار سگنل کو جذب کر کے طیارے کا مکمل عکس واپس بھیجنے سے روکتے ہیں، جس سے ریڈار سسٹم کے لیے طیارے کا پتہ لگانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نئے انجن ڈیزائن، کولنگ سسٹمز، ایگزاسٹ اور اندرونی ہتھیاروں کے خانے طیارے کی حرارتی شناخت یعنی ہیٹ سگنیچر کو دوستو کم کر دیتے ہیں، جس سے تھرمل ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار مل کر 5th جنریشن کے اس جنگی طیاروں کو نہایت ہی خطرناک بنا دیتی ہے، جنہیں تلاش کرنا اور نشانہ بنانا جدید ترین ٹیکنالوجی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ دوستو ہندوستان چاہے شیشے کے بھی طیارے لے آئے، لیکن پاکستان بھی اس کا کریا کما، وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں، کریا کما یا کریا ستیہ ناش کر دیں گے۔ بہرحال دوستو انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی ٹکراؤ میں فضائیہ کی پرائمیسی یا مستقبل کی لڑائی میں فضائیہ اور جنگی طیاروں کی اہمیت واضح ہو کر سامنے آئی ہے۔ اس حالیہ ٹکراؤ میں بنیادی طور پر دوستو دونوں ملکوں کی فضائیہ شامل تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس 4 دن کی لڑائی میں جنگی جہاز، ڈرون، میزائلوں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا۔ دونوں ملکوں کے پاس اس وقت جو جنگی جہاز ہیں وہ 4th یا 4.5 جنریشن کے جہاز ہیں۔ بظاہر انڈیا میں اب حکام کی جو توجہ ہوگی وہ فضائیہ پر مرکوز ہوگی۔ فائٹر جیٹ کا منصوبہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے، اور زمینی فوج کی دوستو اہمیت محدود ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے دوستو زمینی فوج کا کردار تو ہمارے مدرسے کے لڑکے ہی ادا کر دیں گے، جو نہ ڈر اور بہادر اور اپنے ملک کی کسی بھی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ انڈیا کے دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی کہتے ہیں کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی اہمیت انڈیا کے لیے اس لیے بھی اب بہت زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ چائنا نے پاکستان کو 5th جنریشن J-35A فائٹر جیٹ طیارے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگی طیارے پاکستان کے پاس ہوں گے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ جب اس طرح کا جنگی جہاز انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا حصہ ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ انڈین فضائیہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی، اور یہ دونوں ممالک میں فضائیہ کے توازن کو پاکستان کے حق میں کر دے گی، کیونکہ انڈیا کے پاس 5th جنریشن جہاز نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ امن کے لیے نہیں ہیں۔ آپریشن سندور کے بعد اس وقت صرف جنگ بندی ہے، امن قائم نہیں ہوا ہے۔ پروین ساہنی کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ اس حالات میں انڈیا کو بہت جلد 5th جنریشن جنگی جہاز باہر سے خریدنا پڑیں گے، کیونکہ انڈین منصوبے کے مطابق انڈیا میں بنائے جانے والے طیارے آئندہ 10 سال میں دستیاب ہوں گے، یعنی 2035 میں۔ دوستو ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ پروجیکٹ انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ انڈیا میں سب سے بڑا مسئلہ انجن کا ہے۔ اب انڈیا میں نہ تو جنگی طیارے کا کوئی انجن بنا ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں بننے کی کوئی امید ہے۔ انڈیا میں انجن بنانے کے 2 سال پہلے امریکہ سے بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہ بات چیت بھی اب کمزور پڑ چکی ہے۔ اس لیے انڈیا کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے اس منصوبے میں ابھی کافی وقت لگے گا، اور اس میں بین الاقوامی ایروناٹیکل کمپنیوں کا بھی کردار ہوگا۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا میں تیار کردہ 5th جنریشن طیاروں کی تیاری میں بہت سے سال لگیں گے، تو اس سے پہلے اس وقت دنیا میں چائنا کے علاوہ امریکہ کے پاس F-35 اور روس کے پاس Sukhoi 57 5th جنریشن جہاز ہیں جو انڈیا خرید سکتا ہے۔ لیکن دوستو ان سب کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ان جہازوں کو آپریٹ کرنے کے لیے ٹریننگ کہاں سے کریں گے۔ رافیل کے ٹرینر آپ کے سامنے ہیں، ان کے پائلٹس کی کیا کارکردگی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ رافیل طیارہ بھی دوستو کوئی ایسا ویسا طیارہ نہیں ہے، بہت ہی طاقتور دنیا میں سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے چلانے والے بھی تو طاقتور ہوں۔ اب دوستو لازمی بات ہے کہ انڈین فضائیہ اپنے پائلٹس کو پاکستان میں تو ٹریننگ کے لیے بھیج نہیں سکتی۔ ذرا سوچیں کہ اس قسم کے طیارے اگر پاکستان کے پاس ہو تو انڈیا کا کیا حشر کرتے ہیں۔
دوستو، ایک اور بات بھی یاد رہے کہ چند مہینے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ کے دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ انڈیا کو J-35 فروخت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ انڈیا نے دوستو اس جہاز کے لیے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس کے بارے میں انڈیا کی فضائیہ میں تحفظات ہیں۔ ایک تو یہ جہاز بہت مہنگا ہے اور اس کی 1 گھنٹے کی پرواز پر تقریباً 30 لاکھ انڈین روپے خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے فضائیہ کو الگ سے انتظام کرنا پڑے گا، جبکہ چائنا جنگی طیاروں کی تیاری میں ایک قدم آگے نکل چکا ہے اور اب چائنا کا دعویٰ ہے کہ اس نے 6 جنریشن ڈبل انجن کا فائٹر جیٹ بھی بنا لیا ہے، جس کی تجرباتی پرواز گزشتہ سال دسمبر میں کی گئی تھی۔ دوستو، میرے خیال سے اب انڈیا کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ چائنا اور پاکستان سے دوستی ہی کر لے، یہ اس کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ نہیں تو اگر انڈیا ادھر منہ کرے گا تو چائنا کی طرف سے تھپڑ پڑے گا، اگر پاکستان کی طرف منہ کرے گا تو الٹے ہاتھ کا بھی تھپڑ پڑے گا۔ اتنا بڑا دوستو ملک ہے کہ اس کو چاہیے کہ اب عقل سے کام لے۔ کبھی یہ کسی سے پنگا لیتا ہے تو کبھی یہ کسی سے پنگا لیتا ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ 24 کروڑ عوام کا یہ پانی بند کر دے گا۔ میرا مشورہ دوستو یہ ہے کہ بڑے ہونے کے ناطے بھارت کو چاہیے کہ خطے کے تمام ممالک کو لے کر چلے، بڑا بھائی بن کر رہے، عزت سے رہے، نہیں تو جوتے پڑیں گے جو کہ پہلے ہی پڑ رہے ہیں۔ دوستو، انڈیا اپنی فضائی دفاع کو بہتر کرنے کے لیے 1 سے 2 سالوں کے اندر اپنے ایک فنڈ سے تقریباً $500 ملین مالیت کے ڈرون خریدنے کی بھی تیاری کر رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس مہینے کے اوائل میں 4 دنوں تک جاری رہنے والی لڑائی میں دونوں جانب سے ڈرون کا بھی استعمال ہوا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ISPR نے کہا تھا کہ ڈرون کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروین ساہنی بھی کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اب ڈرون کا اتنا رول نہیں ہوگا، اصل لڑائی دونوں ملکوں کی فضائیہ کے درمیان ہوگی۔ ساہنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں موجودہ صورتحال کے سبب اگر انڈیا باز نہ آیا تو دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی نہ صرف جاری رہے گی بلکہ بڑھتی بھی رہے گی۔ بنگلہ دیش میں نئے الیکشن کا مطالبہ لے کر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر آ گئیں۔ ڈھاکہ میں سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے ایک بڑی ریلی نکالی جس میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے اس سال دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ BNP کی جانب سے یہ ریلی ایسے وقت میں نکالی گئی ہے جب بنگلہ دیش کے آرمی چیف کی جانب سے بھی دسمبر میں الیکشن کروانے کا مطالبہ سامنے آنے کی خبریں ہیں، جبکہ ڈاکٹر یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جون 2026 میں ہوں گے۔ گزشتہ سال اگست میں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طلبہ تحریک کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو گئی تھی اور ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کی خاطر، صرف پاکستان کی خاطر کچھ لو اور کچھ دو کے لیے بالکل تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کی خاطر۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اتحاد کی خاطر کسی بھی وقت مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں صرف انصاف چاہتا ہوں، میرے کیسز جلد سے جلد سنے جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ احتجاجی تحریک کا اعلان ہو چکا ہے، 5-6 دن میں لاہے عمل دوں گا۔ علیمہ خان کے گیو اینڈ ٹیک کے بیان پر عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خاطر گیو اینڈ ٹیک کے لیے بالکل تیار ہوں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی لیڈرشپ موومنٹ کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب میں برداشت نہیں کروں گا اگر کوئی سامنے نہ آیا، وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔